السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 6 بحریہ فاؤنڈیشن کالج نوشہر افروز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر آسان اردو کی کتاب کے ساتھ. آج ہم ایک نئے موضوع سے نئے سبق سے واقفیت حاصل کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں ہم مسلمانوں کے لیے یہ واضح ہدایت دی گئی ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو آپس میں اتحاد سے رہنا چاہیے، تفرقے میں نہیں پڑنا چاہیے، اور ایک حدیث ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، کیونکہ اگر مسلمان قوم جو ہے تفرقے میں پڑتی ہے، کوئی بھی قوم تفرقے میں پڑتی ہے تو ان کا نقصان ہوتا ہے. اگر کوئی بھی قوم اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہتی ہے تو کوئی بھی باہر کی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ آپس میں ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے باہر کے دشمنوں کا. تو ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ کچھ اسی سے تعلق رکھتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے عنوان کی جانب. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری آسان اردو کی کتاب میں صفحہ نمبر 55 پر ہمارا آج کا جو سبق ہے جس سے ہم واقفیت حاصل کریں گے اس کا نام ہے دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس. جس طرح کے سبق کے نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اسلامی ممالک کے درمیان جو معاہدے ہیں ان کے حوالے سے یہ سبق ہے، اور یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہم تفصیل سے جانتے ہیں اس سبق کے ذریعے. اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں میں اتحاد تھا. اسی اتحاد کی برکت سے دنیا میں ان کی قوت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. ہر قوم جانتی تھی کہ اگر مسلمانوں کے کسی ایک ملک پر حملہ کیا گیا تو ساری دنیا کے مسلمان ایک ہو کر اس حملے کا جواب دیں گے. یہی وجہ تھی کہ مسلمان ملک دشمنوں کے حملے سے محفوظ رہتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دوسری قوموں نے بڑی چالاکی سے مسلمان ملکوں کے درمیان اختلاف پیدا کر کے ان کی قوت ختم کر دی اور ایک ایک کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیا. جس طرح ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ دیکھیں، اگر آپ ایک چھوٹی سی لکڑی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف آپ ایک لکڑی رکھیں، 2 رکھیں، 3 رکھیں، اس کے بعد جو ہے 7-8 لکڑیاں آپ ایک ساتھ رکھ دیں. اگر آپ اس ایک لکڑی کو توڑیں گے تو وہ آرام سے ٹوٹ جائے گی. جب آپ 2 ایک ساتھ توڑیں گے تو وہ تھوڑی سی زیادہ قوت لے گی. اسی طرح جس طرح آپ تعداد بڑھاتے جائیں گے آپ کو مشکل ہوگی وہ لکڑیاں توڑنے میں ایک ساتھ. تو یہی اتحاد میں برکت ہوتی ہے کہ جب سب مل کر ایک ساتھ رہتے ہیں تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اسی لیے ضرورت ہے کہ تمام اسلامی ممالک جو ہے وہ مل جل کر رہیں اور آپس میں ترقی کریں، اور جو بھی دشمن ممالک ہیں ان سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں اور ان کی ہمت نہ ہو کہ وہ ہمارے پیارے اسلامی ممالک پر بری نظر ڈال سکیں. آئیے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. بعض کو اپنا زیر اثر غلام بنا لیا. جب مسلمانوں کا اتحاد ختم ہوا تو ان کی عزت بھی ختم ہو گئی اور ان کے ملکوں کی قدرتی دولت بھی دوسروں کے قبضے میں چلی گئی. کچھ مدت اس طرح نقصان اٹھاتے رہنے کے بعد بعض مسلمان رہنماؤں کو خیال آیا کہ اسلامی ملکوں میں اتحاد قائم کر کے ایک بار پھر اپنی کھوئی ہوئی طاقت بحال کریں. آخر وہ دن بھی آیا کہ مسلمان ملکوں کے سربراہ وقفے سے کسی ایک جگہ جمع ہو کر مسلمانوں کی بھلائی کے منصوبے بنانے لگے. سربراہ کا مطلب ہے سرپرست. سربراہوں کے ان اجتماعات کہتے ہیں محفل کو، مجالس کو، جہاں ایک جگہ جمع ہو کر متفقہ فیصلہ کیا جائے. ان اجتماعات کو اسلامی سربراہی کانفرنس کا نام دیا گیا. پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس دسمبر سن 1969 میں مراکش کے دارالحکومت رباط میں ہوئی. اس کے 5 سال بعد فروری سن 1974 میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان کے مشہور تاریخی شہر لاہور میں ہوئی. اس 3 روزہ کانفرنس میں مسلمان ملکوں کے سربراہوں نے اسلامی ملکوں کے بہت سے مسائل پر غور کر کے ان کا حل تلاش کیا. انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ ہر اہم معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، خود بھی اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں گے اور دنیا کی دوسری قوموں میں بھی اسلام کو پھیلائیں گے.
پاکستان ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے اس کانفرنس کے مناظر اور پروگرام پورے ملک میں نشر کیے۔ یوں تو ان مناظر میں سربراہوں کی آمد، ان کا استقبال اور روانگی سبھی مناظر روح پرور تھے، لیکن سب سے زیادہ پرتاثیر وہ منظر تھا جس میں تمام سربراہوں کو بادشاہی مسجد لاہور میں نماز جمعہ پڑھتے دیکھا گیا۔ تمام سربراہ کندھے سے کندھا ملائے اتحاد کی تصویر بنے، اپنے رب کے حضور کھڑے تھے۔ لوگ آج تک وہ منظر نہیں بھولے جب عالم اسلام کی ترقی کی دعا مانگتے ہوئے سعودی عرب کے سربراہ شاہ فیصل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اسلامی سربراہی کانفرنسیں آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، ان کے ذریعے مسلم ممالک ایک دوسرے کے زیادہ قریب آتے جائیں گے اور دنیا اسلام اپنی کھوئی ہوئی عزت اور عظمت دوبارہ حاصل کر لے گی انشاءاللہ۔ پیارے طالب علموں، سبق آپ نے غور سے سنا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ اس سبق کو ایک بار خود سے اس کی اچھے سے پڑھائی کریں گے اور جو باتیں آپ کو سمجھ آئی ہیں وہ ایک خلاصے کی صورت میں اپنی رف کاپی پر لکھیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ نے سبق کو کس قدر سمجھا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔